کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی کس قدر محبت فرمایا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ حضور پاک علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بس یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے گھر پر غریب خانے پر آپ کے لیے دعوت کا اہتمام ہے، یا رسول اللہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ رہی کہ آپ جب بھی کوئی دعوت دیتا تو آپ اسے قبول فرما لیا کرتے اور اس کی دعوت میں ضرور تشریف لے جایا کرتے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت جابر نے جب حضور کو اپنے غریب خانے پر آتا ہوا دیکھا تو بڑے خوشی اور مسرت سے جھومنے لگے، کیونکہ وہ آقا کہ معراج کی رات جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو سجایا تھا، کائنات کی ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت عطا فرمائی تھی، وہ آقا کہ جن کے قدموں کے بوسے لینے کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو عطا فرمایا ہے، وہ آقا حضرت جابر کے گھر تشریف فرما ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنے گھر میں تشریف رکھا، آپ کو اپنے گھر میں بٹھا لیا اور اس کے بعد کھانے کا انتظام کرنے کے لیے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، آپ اسے ذبح کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت اپنی بیوی کے حوالے کر دیتے ہیں اور آپ کی اہلیہ اپنا کھانا بنانے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دونوں چھوٹے صاحبزادے، آپ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے حضرت جابر کو بکری کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی میں تمہیں بتاؤں کہ ابا جان نے کس طرح بکری کو ذبح کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ اپنے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹا دیتے ہیں اور ان کے گرے پر چھری چلاتے ہیں اور چھری چلا کر انہیں ذبح کر دیتے ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو آپ تڑپ اٹھتی ہیں اور جب بڑے بیٹے پر آپ کی نظر پڑتی ہے تو وہ مارے خوف کے بھاگنے لگتے ہیں اور اپنے مکان کے چھت پر چلے جاتے ہیں۔ اچانک وہاں سے نیچے گرتے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا وہ گھر جو ہنستا ہساتا ہوا تھا، لہلہاتا ہوا تھا، چند لمحوں میں وہی گھر آپ کا غم کدا بن جاتا ہے۔ آپ کی اہلیہ بڑے صبر و تحمل کا آپ اظہار کرتے ہوئے، حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کی لاشوں کو اپنے گھر میں لاتی ہیں اور گھر کے ایک کونے میں رکھ دیتی ہیں اور ایک سفید چادر اڑا دیتی ہیں۔ آپ اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کرنے میں مشغول ہو جاتی ہیں اور یہی خیال تھا کہ کہیں حضور پاک علیہ السلام کے ادب و احترام میں کوئی فرق نہ آ جائے، حضور پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر میں کوئی فرق پیدا نہ ہو جائے۔ اسی خیال سے آپ نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا، اپنے بچوں کو گھر کے ایک کونے میں لٹا دیا، اپنے شوہر حضرت جابر کو بھی اس واقعے سے آپ نے باخبر نہیں کیا۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر جاؤ اپنے دونوں بچوں کو لے کر آؤ، ہم تمہارے دونوں بچوں کے ساتھ کھانا تناول کریں گے۔ تو حضرت جابر اپنے گھر میں آتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ پیارے آقا نے دونوں بچوں کو بلایا ہے۔ تو بیوی کے صبر و ضبط کا دامن ٹوٹنے لگتا ہے۔ آپ پھر بھی اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے کہ بچے گھر سے باہر کہیں کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ ان کا انتظار کرنے کی زحمت نہ فرمائیں، آپ کھانا تناول فرما لیں۔ چنانچہ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنے بیوی کے کلمات کہہ دیتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین کا مجھے حکم ہے کہ میں تمہارے بچوں کے بغیر کھانا تناول نہ کروں، دسترخوان پر کھانا تناول نہ کروں جب
جب تک تمہارے بچے دسترخوان پر میرے ساتھ شریک نہیں ہوں گے اے جابر میں اس وقت تک ایک دانہ بھی نہیں کھاؤں گا، کھانے کا ایک دانہ بھی تناول نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت جابر پھر اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور آ کر سارا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو جب حضرت جابر کی بیوی سنتی ہے تو آپ کے صبر و تحمل کا دامن چھوٹ جاتا ہے، آپ کا صبر و تحمل ختم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ میں بچوں کو کہاں سے لاؤں، وہ تو اس جہان میں پہنچ چکے ہیں جہاں سے کوئی واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا ہے، وہ تو ابدی نیند سو چکے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں۔ چنانچہ سارا واقعہ بیان فرما دیتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سارا واقعہ بیان کر دیتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر جاؤ اپنے بچوں کو میرے پاس پیش کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سن کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ پر گھر میں جاتے ہیں اور اپنے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھا کر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں۔ ادھر حضرت جبریل بارگاہ خداوندی سے یہ پیغام لے کر آتے ہیں کہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مردہ بچوں کو پھر سے زندہ فرما دے گا، انہیں پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرما دے گا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور ان کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے صدقے میں ان مردہ بچوں کو پھر سے زندگی عطا فرما دی، مرے ہوئے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے زندہ فرما دیا۔ تو حاضرین کرام اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں، حضور کی تعظیم و توقیر حد سے زیادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس طریقے سے اس طرح سے انعامات سے مالا مال فرماتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔